ذی الحج کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں میں عبادات کا ثواب دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے میں مسلمانوں کو بہت سی عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا 5واں رکن حج صرف اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی بھی واجب ہے، اور قربانی اس مہینے کے صرف 3 دنوں میں ادا کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں مسلمان عید الاضحیٰ، تکبیرات تشریق، یوم عرفہ، 9ویں ذی الحج کا روزہ، جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کا بال اور ناخن نہ کٹوانا، اس ماہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھنا، کیونکہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دن ممنوع ہے۔ ان 4 دنوں کے علاوہ 5واں دن عید الفطر ہے۔ یہ سارے دن ایام ممنوع کہلاتے ہیں، جن دنوں میں روزہ رکھنے پر ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 ایام کی عزت و قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت سی رحمتیں عطا کرتے ہیں، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، نظام میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، ظلمت میں روشنی عطا فرماتے ہیں، میزان میں اس کے نیک اعمال کا وزن بھاری کر دیتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں، جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتے ہیں۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، گویا اس نے انبیاء کرام کی سنت پر عمل کیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ کی سنت پر عمل کیا۔ جس نے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا، گویا اس نے شہیدوں کے جنازوں میں شرکت کی۔ جس نے کسی مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ سے بہت رحمتوں کا سوال رکھتا ہے۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے۔ جو کسی عالم کی مجلس میں شریک ہوتا ہے، گویا وہ انبیاء کرام کی مجلس میں شریک ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت عادی تھا، لیکن ذی الحج کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا اور پوچھا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دن حج اور عبادات کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ حجاج اکرام کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو، اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، خصوصاً یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحج کے روزے کے بارے میں بہت فضیلت ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحج کے 10 دن ہیں، اور اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشرہ ذی الحج کی کسی تاریخ کو رات بھر بھی عبادت کی، گویا اس نے سال بھر حج اور عمرے کرنے والے کی سی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذی الحج کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کی عبادت کی۔ عشرہ ذی الحج کے روزے نفلی ہیں، ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص نہ رکھے تو گناہگار ہوگا،
خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کو اللہ تعالیٰ نے سال کے دیگر ایام کے مقابلے میں امتیازی شان عطا کی ہے۔ ان مہینوں میں کیے گئے اعمال کا ثواب عام مہینوں میں کیے گئے اعمال سے کافی افضل ہے۔ قرآن کریم میں اس کے دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ اس ایام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ لوگ اسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو ان کے نزدیک اہمیت کی حامل ہو، چنانچہ یہ رات کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی قسم کھائی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اس 10 دن میں بھرپور نیک اعمال کریں گے، عبادات کریں گے، روزے رکھیں گے اور اپنی زندگی کو سنوار لیں گے۔